معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کی تاریخ میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ پاکستان 1947 میں قائم ہوا تھا، لیکن اس کے لیے کوششیں 1857 میں شروع ہو چکی تھی۔ اس واقعے پر میں زیادہ تبصرہ بھی نہیں کروں گا، صرف مختصر طور پر وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا اور اس کو سمجھنا یہ آپ کا کام ہے۔ میں اس میں آج کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں 1899 عیسوی کو لاہور کے ایک ہندو ساہوکار لالا ہرکشن لال کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کنہیا لال رکھا گیا، کنہیا لال گھابا۔ انگریزی دور میں انگریزی تعلیم پائی، پلا بڑا ہوا، قانون کا طالب علم بنا اور قانون کی پریکٹس شروع کر دی۔ 1933 عیسوی میں علامہ اقبال کی کہنے پر مسلمان ہوا، کیونکہ علامہ اقبال بھی ایک وکیل تھے، یہ بھی ایک وکیل تھے، ملاقات اکثر ہوتی رہی ہوگی، تو اس سلسلے میں ان سے متاثر ہو کر کنہیا لال بھی مسلمان ہو گیا۔ آپ ایک طرف ہندوؤں کا ایک سنتکار لالا کرشن لال اور اس کا بیٹا، اس کا بڑا پہلوٹی کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو بہت شور مچا، لیکن یہ شخص اسلام پر قائم رہا۔ جب 1933 میں یہ مسلمان ہو گیا اور مشہور ہوا کہ یہ مسلمان ہو گیا، تو اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر ڈگلس سے ان کی کچھ تو تکار ہو گئی۔ جب تو تکار ہو گئی تو مسٹر ڈگلس نے انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا۔ جب جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تو ان کو جیل بھیج دیا گیا، جیل میں چلے گئے۔ ہندو تو مخالف ہو گئے تھے کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، یہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمانوں نے اپنی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ آزاد نہ کرایا جا سکا۔ لیکن اس دوران ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا پرافٹ آف ڈیزرٹ، یعنی صحرا کا پیغمبر۔ وہ کتاب بہت مشہور ہوئی، بہت سے ایڈیشن چھپی اس کے، لیکن جب کوئی کوشش بھی بارآور نہ ہوئی کہ کنہیا لال کو کی ضمانت کرائی جا سکے تاکہ وہ آزاد زندگی گزار سکیں، تو سیالکوٹ کے ایک شخص سردار علی کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اس کے مقدر جاگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سردار علی، تم جاؤ لاہور پہنچو اور کنہیا لال گھابا، جس کا نام علامہ اقبال نے خالد لطیف گھابا رکھ دیا تھا، یعنی وہی نام، وہی لفظ جو ان کے پہلے تھے، انہی سے انہوں نے خالد لطیف گھابا بنا دیا تھا۔ وہ لاہور پہنچے۔ جب سردار لاہور پہنچے اور کمشنر سے ملے
تو کمشنر کہنے لگا یہ بھاگ جائے گا، تم اس کی ضمانت نہ کراؤ، پھنس جاؤ گے، تمہارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ تو اس پر سردار علی نے کہا مجھے پیسوں کی فکر نہیں ہے، جس شخص نے، جس ہستی نے میرے ذمے یہ کام لگایا ہے، میرے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، مجھے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم جاؤ اور گھابا کی، خالد گھابا کی ضمانت کراؤ، لہذا مجھے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس دور میں 1.5 لاکھ روپیہ ایک بڑی رقم تھی اس دور میں۔ اس نے وہ رقم بھری اور خالد گھابا کی ضمانت کرائی۔ جب پاکستان ہندوستان بن گیا تو خالد گھابا انڈیا چلا گیا، جس کی ایک وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد گھابا مجلس احرار کے ممبر بنے تھے اور انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑا تھا، بلکہ مسلم لیگ کے نمائندے کو ہرایا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہاں پر مسلم لیگ کی حکومت بن چکی ہے، اب میرے لیے مشکل ہوگی، تو یہاں سے وہ انڈیا چلے گئے اور وہیں اپنا وکالت کا کام شروع کر دیا۔ جب پاکستان میں بھٹو کی حکومت آئی 1975 عیسوی میں، بھٹو صاحب نے خالد گھابا کو دعوت دی اور وہ دعوت پر یہاں پاکستان آئے اور یہاں 1 مہینہ رہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو تاریخ میں پڑا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پڑا ہے، یہ کل کی بات ہے۔ 1975 2025 کتنا ہوا؟ 50 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ یعنی وہ شخص جس کی سفارش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار علی جو سیالکوٹ کے رہنے والا تھا اس کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور خالد گھابا کی ضمانت کراؤ، کیونکہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ بتا رہا ہے، اور جو آج کل لوگ سوال پیدا کرتے ہیں، جو مختلف قسم کے فتوے لگاتے ہیں، ان سب فتووں کا جواب ہے۔ اور یہ کوئی ایسا دور کا واقعہ بھی نہیں ہے جس کی تصدیق نہ ہو سکے، یہ آن ریکارڈ ہی موجود ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو سکتی ہے، اور صرف اس کے کردار 50 سال پہلے موجود رہے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، جب ایسے واقعات جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم ان کی تصدیق کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم کسی بات کو نہ مانیں تو ہمارے مقدر کی خرابی ہے۔ ہم اپنے مقدر کو بنانے کی بجائے اس کو گنوانے پر، اسے خراب کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، صرف وقتی شہرت کے لیے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے واقعہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، لہذا واقعہ میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔